سورہ بقرہ آیت نمبر 23 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 7، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک یا تردد ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم پکارو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے حمایتیوں کو، مددگاروں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی صفات کو بیان کیا، اور ان صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ عبادت کے لائق پھر اس جیسی صفات رکھنے والی ذات ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر آسمان سے پانی اتارا، اور اس طریقے سے اس سے پھل وغیرہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، تو عبادت کے لائق بھی کیا ہے، وہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن مجید کی حقانیت کی ضمن کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ان جیسی صفات کو نہیں لا سکتا، نہ اپنا سکتا ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ویسا ہی ہے، اس جیسا کلام نہ کوئی لا سکا ہے، نہ کوئی لا سکے گا، نہ کسی کے بس میں یہ بات ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق کس طرح اڑاتے تھے؟ کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے، سحر ہے، جادو ہے۔ کبھی کہا کرتے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں نا، یہ تو مختلف قسم کی ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں، سٹوریاں ہیں یہ تو، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر کیا کہتے ہیں، فرعون کا، قوم عاد کا، قوم ثمود اور اس قسم کی جو بڑی بڑی اقوام گزری، ان کے قصص کو کیا کیا، بیان کیا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے یہ تو فضول قسم کی کہانیاں ہمارے سامنے بیان کی جاتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کو بیان کر کے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
تو یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس کے اندر غور و فکر کریں، دیکھیں کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، کیا وہ خرابی ہمارے اندر تو نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو دعوت فکر دی جا رہی، غور و فکر. تو فرماتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، کہانیاں ہیں. کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ تو العیاذ باللہ افطراء ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، العیاذ باللہ، یہ تو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں یہ سب. اور کبھی یہ کہا کرتے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی اس جیسا کلام کیا ہے لے کر آ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اس جیسے بھی. یہ کون سی بات ہے؟ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر تھے، فصاحت اور بلاغت کا انتہائی عروج پر پہنچا ہوا وہ زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ، اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، گونگا سمجھتے تھے. اور جب ان کا یہ دعویٰ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم یہ کہا کرتے نا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ یوں ہے، فلاں ہے، کسی قسم کا تردد ہے نا، تو پہلی بات کیا کہتے ہیں، ہمارے بندوں کے اوپر اگر تمہیں اس کے اترنے میں کوئی شک ہے تو پھر تم ایک جیسی صورت لے آؤ. یا اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم جیسے اپنے زبان کے بقول تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس طرح کا لا سکتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے نا، تو لے آؤ اس جیسا، لے آؤ پھر اس جیسا. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین مکہ کو، ان کفار کو، بلکہ رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے، چیلنج ہے. سب سے پہلا چیلنج تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کا چیلنج دیا، پورے قرآن مجید کا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر یہ جنات اور یہ انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا قرآن مجید کیا ہے لے کر آ جائے، سب کو کہا کہ نہیں. پھر فرمایا لا یأتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، بالکل بھی نہیں لا سکتے. ساتھ ہی اس کی نفی بھی کر دی، نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے یہ ہیلپر بن جائے، مددگار بن جائے، حمایتی بن جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پورے قرآن مجید کا چیلنج دیا، ٹھیک ہے، جب ظاہر نہ کر سکتے تھے نہ کر سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کے اندر تھوڑی سی کیا کی، تخفیف کی. صرف تھوڑی نہیں، بہت زیادہ تخفیف کی. کہا کہ چلو اگر تم پورا قرآن مجید نہیں لا سکتے نا تو پھر ایک کام کر لو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے نا، کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. قرآن مجید کے اندر دیکھ لیجیے صورتیں ہیں، بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر کیا ہے لے کر آ جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسرا جو چیلنج ہوا، ظاہر ہے نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کو مزید کیا کیا، کم کیا. کہا کہ چلو 10 صورتیں، سارا قرآن جی نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج آیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے نا، چلو ایک اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، اس جیسی صورت. قرآن مجید کے اندر جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں آپ حضرات کے علم میں ہے، جیسا کہ سورہ عصر ہے، سورہ کوثر وغیرہ، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی چھوٹی صورت لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا، یہ بھی نہ پورا کر سکے تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بالکل آخری سٹیج کے اوپر ایک اور چیلنج کر دیا گیا، جس کو قرآن مجید 27واں پارہ سورہ طور کے اندر بیان کیا گیا. چلو نہیں لا سکتے نا ایک دوسرے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک بات ہی بنا کر کیا ہے لے کر آ جاؤ، اس جیسی کیا ہے کوئی بات ہی بنا کر لے کر آ جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپن چیلنج کر دیا. چیلنج جو کیا نا وہ کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے نا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کا دل چاہے، جس کو چاہے تم اپنے ساتھ ہیلپر کے طور پر، مددگار کے طور پر، حمایت کے طور پر تم لا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ
گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی آگے، جنات بھی آگے، قطب، غوث، ولی، ابدال سب آگے، مسلمان بھی آگے، کافر بھی آگے، پڑھے لکھے بھی آگے، جاہل بھی آگے، عقلاء بھی آگے، جہلاء بھی آگے، افصح جو فصیح ہے جو اپنے آپ کو وہ بھی آگے، جو عرب ہے عجم ہے سب اس کے اندر کیا ہے آگے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کر جس کو تمہارا دل چاہے تم جناب اللہ کیا ہے مددگار کے طور پر بنا سکو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک سورت کا کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو لانے کی تمہارے اندر طاقت استطاعت ہو سکتی ہے نا اللہ کے علاوہ لے آؤ، ٹھیک ہے نا، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے تو محترم سامعین یہ قرآن مجید کا کیا ہے یہ چیلنج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عرب کے لوگ یہ اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے فصحا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کوشش بھی کی، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس کے وزن کے اوپر جناب اللہ وہ کیا ہے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، والطاحنات طحنا اور پتہ نہیں کیا اس قسم کے الفاظ لے کر آئے ہیں، بڑے عجیب و غریب، ٹھیک ہے نا۔ مسلمہ کذاب بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس سے کہا یار اس پہ تو جب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن مجید آتا ہے تم بھی لے کر آؤ، تو وہ اس طرح کی بیہودہ سی صورتیں بنا کر لیا، والسماء ذات البروج اس کے وزن پر لے کر آیا، والنساء ذات الفروج، ٹھیک ہے نا، اور شرم گاہوں والی عورتیں، ٹھیک ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر مقابلے میں لے کر آیا کہ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہا خرطوم ولہا ذنب طویل، اس قسم کے الفاظ وہ کیا لے کر آئے، لیکن خود اس کے پیروکاروں نے ہی اس کے منہ پر تھوک دیا، کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے۔ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس کے مقابلے میں انہوں نے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود ہی انہوں نے کیا کر دیا، رد کر دیا۔ خود جناب اللہ وہ آپ حضرات نے قرآن مجید کے اس کی کئی جگہ پڑھا ہوگا کہ ابو جہل ہے اور جناب اللہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور یہ اس قسم کے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے خود کہا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کا جناب اعلیٰ حلاوت ہی حلاوت ہے، اس کا جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اور بعد نے کہا کہ ہم جناب مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بھی گئے ہیں، کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور شعراء کا کلام بھی سنا ہے، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت والی باتیں ہیں، نہ یہ جناب اعلیٰ نجومیوں کی کوئی باتیں، نہ شعراء جیسا کوئی کلام ہے، یہ کوئی الگ سی ہی کیا ہے چیز ہے، یہ الگ سی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فصحاء جیسے یہ جب مکہ مکرمہ کے اندر اپنا کوئی کلام لکھتے تھے تو بیت اللہ شریف کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کے اوپر کیا ہے لٹکا دیا کرتے تھے، اور لٹکا تو اگر کوئی اس کے مثل یا اس سے بڑھ کر کلام لیتا وہ پھر لٹکاتا اور پہلے والا اپنا کلام اٹھا کر لے کے چلا جاتا تھا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں اس کی حلاوت کا، اس کی گہرائی کا، اس کی اونچائی کا اور اس کی فصاحت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں ان کو اندازہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جاؤ بیت اللہ شریف کے اندر کیا لٹکا کے آ جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے بات خالی ہے، چھوڑ دیا، پوری صورت ہو گئی۔ اب جناب اعلیٰ جب لٹکایا گیا ہر ایک نے اپنا اپنا کلام اٹھایا اور چلتا بنا، اور ایک نے بالآخر آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کیا ہے کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کیا ہے کلام نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ سحر ہے یا یہ افتراء ہے العیاذ باللہ، یا یہ العیاذ باللہ یہ کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، یا کوئی اور ایسی بات ہے، اور تم بڑے فصیح اور بلیغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے کوئی جناب اعلیٰ نہ کسی کی شاگردی اختیار کی، نہ کسی کالج یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کچھ بھی نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سامنے ہی جناب مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہے، بکریاں چرائی ہیں، اور اس طریقے سے کوئی یا بنو بکر جو قبیلہ ہے وہاں پر گئے ہیں،
بچپن کے اندر بھی یا کسی اور کسی جگہ پر نہیں گئے تو کسی سے بھی نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، امی ہو کہ یہ کلام کر سکتے، تم بھی لے کر کے آ جاؤ، تو فرمایا کہ تم نہیں لے کے آ سکتے۔ اگلے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ لن تفعلوا ولن تفعلوا لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، جو آگے آنے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ میں نہ تم کر سکے ہو نہ کر سکو گے، کبھی بھی تم کیا ہے اس چیلے پہ پورا بھی نہیں اتر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس حقانیت پر اور اس پر ہمیں دل و جان سے نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کو اپنانے کی بھی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔